من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ 171 آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا چکا ہوں الحمدللہ۔ آیت سے 172 سے لے کر 180 تک آپ کے سامنے تلاوت، ترجمہ، تفسیر پڑھ کر سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی اور سننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس میں اہل ایمان کو اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں۔ جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں ہے۔ مشرکین کا یہ عمل غلط ہے، اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو، حرام صرف وہی ہیں جس کی تفصیل اس کے بعد آنے والی آیت میں ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ۔ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی اس آیت میں 4 حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اسے کلمہ حصر انما کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام صرف یہی 4 چیزیں ہیں، جبکہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حصر ایک خاص سیاق میں آیا ہے، یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں، حرام تو صرف یہ ہیں، اس لیے یہ حصر اضافی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی دیگر محرمات جو یہاں مذکور نہیں۔ دوسرے حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذوناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو مخلب جو پنجے سے شکار کرے حرام ہیں۔ تیسرے جن جانوروں کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، مثلاً گدھا، کتا وغیرہ، وہ بھی حرام ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ حدیث میں قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین میں حجت ہے، اور دین دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، نہ کہ حدیث کو نظر انداز کر کے صرف قرآن سے مردہ سے مراد ہر وہ حلال جانور ہے جو بغیر ذبح کیے طبعی طور پر یا کسی حادثے سے جس کی تفصیل المائدہ میں ہے مر گیا ہو، یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔
البتہ حدیث میں دو مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی دوسری ٹڈی۔ وہ اس حکم میتہ سے مستثنیٰ ہیں۔ خون سے مراد دم مصفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا اور بہتا ہے۔ گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی دو خون حدیث کی روح سے حلال ہیں، کلیجی اور تلی خنزیر یعنی سور کا گوشت۔ یہ بے غیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، جیسے مشرکین عرب لات و عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے۔ اور اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوج شدہ بزرگوں کی عقیدت و محبت، اس کی خوشنودی و تقرب حاصل کرنے کے لیے یا ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا مجاورین کو بزرگوں کے نیاز کے نام پر دے آتے ہیں، جیسے بہت سے بزرگوں کی قبروں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں، مثلاً داتا صاحب کی نیاز کے لیے بکرے یہاں جمع کرائے جائیں۔ ان جانوروں کو چاہے ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، یہ حرام ہی ہوں گے، کیونکہ اس سے مقصود رضا الہی نہیں، رضا اہل قبور اور تعظیم لغیر اللہ ہے، یا خوف یا رجا من غیر اللہ سے محفوظ الاسباب طریقے سے ڈر یا امید ہے، جو شرک ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ جو اشیاء بھی غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز اور چڑھاوے کی ہوں گی، حرام ہوں گی، جیسے قبروں پر لے جا کر یا وہاں سے خرید کر قبور کے ارد گرد فقراء و مساکین پر دیگوں اور لنگروں کی یا مٹھائی اور پیسے وغیرہ کی تقسیم، یا وہاں صندوقچی میں نظر و نیاز کے پیسے ڈالنا، یا عرس کے موقع پر وہاں دودھ پہنچانا، یہ سب کام حرام اور ناجائز ہیں، کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی نظر و نیاز کی صورت ہیں، اور نظر بھی نماز، روزہ وغیرہ عبادات کی طرح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ۔ صحیح الجامع الصغیر و زیادتہ البانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1024۔ جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے۔ تفسیر عزیزی میں بحوالہ تفسیر نیشا پوری ہے، اجمع العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ یرید بذبحہ تقرب الی غیر اللہ صار مرتدا وذبیحۃ مرتد۔ تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 211 بحوالہ اشرف الحواشی۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی جانور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہوگا۔ غفور الرحیم، کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ انہیں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین، ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید اتاری، اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب۔ ساری اچھائی مشرق و مغرب کے منہ کرنے میں ہی نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یہ آیت قبلے کے ضمن میں ہی نازل ہوئی۔ ایک تو یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ ہے بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پرچہ میں گوئیاں کر رہے تھے، جس سے بعض مسلمان بھی دفعہ کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی تو ان عقائد پر ایمان رکھنا ہے جو اللہ نے بیان فرمائے، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا جس کی تاکید اس نے فرمائی ہے۔ پھر آگے ان عقائد و اعمال کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ اسے اپنی ذات و صفات میں یکتا، تمام عیوب سے پاک و منزہ، اور قرآن و حدیث میں بیان کردہ صفات باری کو بغیر کسی تاویل یا تعطیل یا تکییف کے تسلیم کیا جائے۔ آخرت کے روز جزا ہونے، حشر نشر اور جنت و دوزخ پر یقین رکھا جائے۔ الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابوں کی صداقت پر ایمان ہے، اور فرشتوں کے وجود پر اور تمام پیغمبروں پر یقین رکھا جائے۔ ان ایمانیات کے ساتھ ان اعمال کو اپنایا جائے جس کی تفصیل اس آیت میں اعلیٰ حبہ میں ضمیر مال کی طرف راجع ہے، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے۔ الباسائی تنگ دستی اور شدت فقر و ضرائی سے نقصان یا بیماری، اور الباس سے لڑائی اور اس کی شدت مراد ہے۔ ان تینوں حالتوں میں صبر کرنا، یعنی احکامات الہیہ سے سرمو انحراف نہ کرنا نہایت گھٹن ہوتا ہے، اس لیے ان حالتوں کو خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم إذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس أولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون۔ قیامت کے دن پر فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں
یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد، لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے غلام کے بدلے عورت کے بدلے، ہاں جس کسی کو اس کی کہ بھلائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا نہیں، اس لیے زور آور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم و جور کا ارتکاب کر لیتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل قبیلے کے کئی مردوں کو بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے۔ قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد، غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک غلام اور عورت کے تو بدلے میں وہی عورت ہی قتل کی جائے، نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد، یا ایک مرد کے بدلے میں متعدد مرد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں کوئی عورت قتل کی جائے، یا عورت مرد کو قتل کر دے تو کسی مرد کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ ظاہری الفاظ سے مفہوم نکلتا ہے، بلکہ یہ الفاظ شان نزول کے اعتبار سے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قصاص میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، طاقتور ہو یا کمزور۔ المسلمون تتکافا دماؤہم۔ الحدیث سنن ابی داؤد کتاب الجہاد باب فی السریۃ تردد علی اہل العسکر۔ تمام مسلمانوں کے خون مرد ہوں یا عورت برابر ہیں۔ گویا آیت کا وہی مفہوم ہے جو قرآن کریم کی دوسری آیت النفس بالنفس المائدہ 45 کا ہے۔ احناف نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان کو کافر کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، لیکن جمہور علماء اس کے قائل نہیں، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے لا یقتل مسلم بکافر۔ صحیح بخاری کتاب الدیات باب لا یقتل المسلم بالکافر۔ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ فتح القدیر مزید دیکھیے 148 حاشیہ 2 زیر بحث آیت نمبر 45 سورۃ المائدہ۔ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ معافی کی 2 صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی یعنی دیت لیے بغیر ہی محض رضا الہی کے لیے معاف کر دینا،
دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت بھلائی کا اتباع کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے۔ اولیاء مقتول نے اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الرحمن۔ یہ تخفیف اور رحمت یعنی قصاص، معافی یا دیت تین صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے قبل اہل تورات کے لیے قصاص جان یا معافی تھی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف معافی ہی تھی، قصاص تھا نہ دیت۔ قبول دیت یا اخذ دیت کے بعد قتل بھی کر دے تو یہ سرکشی و زیادتی ہے جس کی سزا اسے دنیا و آخرت میں بھگتنی ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ۔ عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو، للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق ثابت ہے۔ جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات الحمدللہ موجود ہیں، کاش دوسرے اسلامی ممالک میں بھی اسلامی حدود کا نفاذ کر کے اپنے عوام کو یہ پرسکون زندگی مہیا کر سکیں۔ وصیت کرنے کا یہ حکم آیات مواریث کے نزول سے پہلے کر دیا گیا تھا، اب یہ منسوخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ قد آتی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اخرج السنن بحوالہ ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، البتہ اب ایسے اداروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں، یا رائے خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض باب میراث البنات۔ الحمدللہ 170 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔